الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پاکستان میں 14 شعبان المعظم ہے. جو رات آئے گی انشاءاللہ وہ 15ویں شب ہوگی اور اہل ایمان اس رات میں لیلہ مبارکہ شب براءت منائیں گے. یہ توبہ کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ رات میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ابھی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں. آپ نے سنا کہ ہر وہ شخص جو
یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کا ضرور امتحان ہوگا۔ یہ امتحان کرنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ سنت ہے۔ اس نے پہلوں کو بھی آزمایا، وہ پہلوں کے بعد آنے والے یعنی ہم اور تمام ان کو بھی آزمائے گا، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ کون ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو بچ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ سے فرار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ سکے گا۔ تو یہ ان کی خام خیالی، کتنا برا حکم ہے جو اللہ پر لگاتے ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے تو بے شک وہ وقت آئے گا، وہ میعاد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا سنتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ایک انسان یاد رکھے کہ اس کے اندر جو سوچیں بنتی ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ سینوں کے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ وہ کسی کا کسی طرح محتاج نہیں، وہ خود سے سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے بھلے ہی کی کوشش کرتا ہے۔ لفظ جہاد، جہد، جد و جہد آپ لوگ بولتے بھی ہیں، اس کے معنی کوشش کرنا، انگلش والے اسٹرائیو کہتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرنا۔ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے، اس نے بندے کو بنایا، یہ انسان عقل دیا گیا، شعور سمجھ دیا گیا، اس کی رہنمائی کی گئی، کتاب بھیجی گئی، نبی بھیجے گئے اس انسان کی رہنمائی کے لیے۔ اس انسان کو ارادے کی قوت دی گئی، اختیار دیا گیا، جتنا دیا گیا۔ اب اس کے پاس رہنمائی ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو جو صحیح، جائز، درست استعمال کرتا ہے اس کے لیے اس کی جزا ہے، جو غلط استعمال کرتا ہے اس کے لیے اس کی سزا ہے۔ جو بھی کچھ کرتا ہے انسان، نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیکی کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کچھ بدنی عبادت ہے، کچھ مالی عبادت ہے، اس کا بدلہ بندے ہی کو ملے گا۔ جو کچھ وہ کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ رب تعالی نفع نقصان سے پاک ہے، کوئی فائدہ یا نقصان کا تصور اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایصال ثواب کا بھی ثبوت مل گیا،
یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت حاجت نہیں۔ ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے، ایمان والے یہی چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تقوی گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے روتے ہیں، گڑ گڑائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ہم جو کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ثواب بھی دیا جاتا ہے، ہمیں اجر بھی دیا جاتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ بعض لوگ حساب کتاب کرتے ہیں، وہ کہنے والے نے کہا سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ہم لوگ کچھ بھی کریں، ہم کہتے ہیں فوراً جناب اس کا بدلہ مل جائے، حالانکہ ہم گناہ کرتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اگر گناہ پہ بھی فوراً پکڑ ہو جائے تو کیا حال ہو ہمارا؟ ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں، سنور جائیں، اچھے ہو جائیں، لیکن انسان سمجھتا ہے نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں یہ کر لوں وہ کر لوں، پھر دیکھ لیں گے۔ تو یاد رہے سمجھدار وہی ہے جو کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، اسے ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر ہو، اور اگر کہیں بھول چوک ہو گئی تو وہ دیر نہ کرے، فوراً توبہ کر لے۔